حضور نے فرمایا حی علی الجہاد، مسلمانوں توڑے جان دی لوڑ پہ گئی ہے۔ اگو من منن والے انج دیاں بھئی اشارے تو قربان ہوئی دیاں، اسا تو مستویلا کر رہے ہیں نے وچ مولوی صاحب ٹھیک ہے گل تو تیری چنگی ہے، بندے نے نماز مولوی صاحب نماز چنگی گل ہے پر میرے کپڑے خراب رہندے، میں کہ ہر وقت تو مترندر آ جانا وچ تیرے بڑا بڑا بہانا ہے، میں ہر میرے کپڑے ہی خراب رہندے، ہر ویلے تو پیشاب کیتی رہنا کپڑے دے اندر، کدی تے کپڑے صاف ہی رکھے گا، نماز نہیں پڑھنی تے کوڑ جاندا کیتا ہے۔ صحابہ کرام نو اللہ دے نبی نے انہیں اعلان کیتا ہے بھئی جہاد تے جاؤنا ہے تیار ہو بھئی، کچھ کہو سبحان اللہ، تو انہوں نہیں آندہ بیٹھا تو کیا جاؤنا ہے، آنکھاں میں سے تو جاندے ہو بلا۔ صحابہ کرام دے جنہاں نے حضور نو منے ہیں، ایک صحابی دی نوی شادی ہوئی، حاجی صاحب شادی ہوئی تے ایکو دن پہلی رات آئی، بیوی کل گیا بستر ہویا، غسل کرنا لہائی اجنبی ہے جنبی آئی غسل کرنا سو، ادو حضور علیہ السلام دی آواز آ گئی، اس نے غسل نہیں کیتا، انہیں تلوار چاہیے تو ٹور پہ آئے، اس نے کیا جے میں غسل کرن تے لگ گیا ہوں تو حضور دے فرمان ایک دیر ہو جاؤں تے دیر میرے کو برداشت نہیں ہوندی کہ حضور فرمامن تے میں لیٹ جاواں، نمدر سائیں بعد پہلے تو نبی دی گل منی ہے نا، اللہ دے نبی نے جو صدے آئے ٹر پیا دوڑ پیا جہاد اندر پہنچ گیا، لڑدیاں جام شہادت نوش کر گیا، اللہ نو پیارا ہو گیا۔ مسلمانوں میں صدقے نہ جاوا ہوں ناستیاں تو، حالانکہ آ سکتے ہیں میں تو جہاد نہیں کر سکتا، میں تو نپاک ہاں جنبی ہاں، میں نمسا تو مڑا بینا، لیکن نہیں فرمایا یہ نامن والی گل وچ کوئی نہیں، حضور تو ساتھ دے کوئی عام ساتھ آئے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے سر ماریا، وہ نماز پہ پڑھیں مار کا میری گل سمجھ آمدی پئی کہ جناب تم زیادہ ہی پریشان ہو گئے بلا تو اچھی بولو موڑ بولو میں دسا ہی کوئی نہیں توڑے رہے اچھی بات نہ۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب نو آواز ماری بھئی جلدی آ مینوں کم ہے، وہ جدو آواز سنی نہ تے قدرتی نماز پہ پڑھیں، ہوں سوچی پائے گئے بے نماز پڑھدا پیاں، جے نماز توڑاں تے آسماناں دا رب ناراض ہوندا ہے، جے نماز توڑ دیواں تے اللہ ناراض ہوندا ہے، جے نہ جاواں تے مصطفیٰ ناراض ہوندا ہے، میں کیڑے پاسے جاواں؟ نماز توڑی بھی نہیں جا سکتی تے نبی پاک دا آکھا ہے تو وہ بھی موڑیا نہیں جا سکتا، انہاں آکھیا بھی انج کرے نا نماز جلدی جلدی پڑھنا، اور زندگی دی پہلی نماز آئی صحابی دی جنہ جلدی پڑھی جی میں ایسی پڑھتے ہیں، سجدے تو سجدہ تو رکھو چل بھی اللہ اج تک پورا بندہ اٹھیندا ہی نہیں تھا دوسرا سجدہ جاندا کرے، قیام سدھا نہیں رکوع سدھا نہیں، انہیں بھائی 2 منٹ میں نماز پڑھ کے مسجد نکلا متوں میں کوئی پھاڑ نہ لوے۔ صحابی دی پہلی زندگی دی نماز جڑی انہاں آج جلدی پڑھی ہے صرف حضور دی خاطر، ورنہ صحابہ نماز بڑی تسلی نال پڑھدے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا دے نماز پہ پڑھن تے تیر لگ گیا انہاں دی پنڈلی وچ، جدوں زندہ او نماز تو باہر ہوندے ہیں تو او جنا جرا آ کے کڈھنا چاہندا ہے تے درد ہوندی ہے تے روک چھڑندے ہیں یار نہ کر بند رہے، بہت تکلیف ہوندی ہے۔ انہاں مشورہ کیتا بے انج کرنے ہیں بھئی یہ تیر جڑا لگیا ہے اے پنڈلی دے اندر زہر آلود بن جاسی، اندر زیادہ زخم ہوئی سی، کڈھنا بھی ضروری ہے تے مولا پاک علی کڈھن بھی نہیں دیندے، انج کرنے ہیں جو نماز شروع کرے سے نا ابا آپریشن کر کے کٹ لینا ہے۔ حضرت علی نماز پڑھی انہاں آپریشن کیتا، انہاں جسم کٹیا، وہ تیر بڑی مشکل نال کٹیا تے جدو کٹ کے بہ گئے نا حضرت علی نماز سلام پھیر کے آکھیا یارا خون کے نظر پہ آمدا ہے، انہاں کہ جی تانوں کوئی نہیں پتہ لگا تو آپریشن ہو گیا تیر نکل گیا ہے، انہاں کہ مینوں رب کعبہ دی قسم ہے مینوں کوئی پتہ نہیں۔
اے نماز ہاں صحابہ دیاں جڑی اسی پڑھتے آئے. سبحان اللہ. مولوی بھول گیا. ترائے بندے آکھیا جی گل ہے رکعتاں ترا ہوئیاں. ایک کہندا نہیں جی میاں صاحب 4 ہوئیاں. انہاں کہ یار مینوں دسو صحیح طریقے نال بے میں رکعتاں 4 پڑھیاں نے یا میں 3 پڑھیاں. انہاں کہ جی سانو تو 4 لگدی ہیں پوریاں. ایک بندہ انہاں کہ نہیں جی نہیں بالکل سارے غلط آندے بیٹھے. مینوں پکی تسلی نے رکعتاں ہوئیاں ہی نے 3 4 نہیں ہوئیاں. انہاں کہ یار سارے بندے اندر 4 ہوئیاں تو انہاں 3 ہوئیاں. خیر تے تینوں کیویں پتہ 3 ہوئیاں؟ انہاں کہ یار میں نماز شروع کیتی ہے. ایک دکان دا حساب میں کیتا ہے, دوسری دکان دا حساب ہی کر لیا ہے, تیسری دکان دا حساب کر لیا ہے. میری 4 دکاناں نے ایک دا حساب باقی رہندا ہے. یہ وجہ تو میں پتہ لگا ہے رکھتا 3 ہوئیاں 4 ہے. اسا تو ماشاءاللہ نماز پڑھ بھی رہی ہے تو ساری حالت پچھا گھر ہوندی ہے بے دکان چلدی پئی ہے یا بند پئی ہے. مسلمانوں صحابی آیا تے جناب انہیں غسل تو بغیر حضور دا فرمان دے مطابق جنگ شریک ہو گیا. لڑدے جنگ میں شہادت نوش کر گیا ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ آپ دا حنظلہ صحابی نظر نہیں آیا. میرے کریم پیغمبر نے سجے آویں ویکھیا کبے آویں ویکھیا. دیکھے بھی زندہ میں ویکھیے بھی اتھے بھی کوئی نہیں ودا, شہیدہ میں بھی ویکھیا تو کوئی نہیں. وہ گیا کتھے میرا صحابی جنہیں جلدی جلدی گھروں نکلے آئی تے آ کے جہاد شروع کر چھوڑے اس. اور لڑدے اللہ نو پیارا ہو گیا تو نظر کیوں نہیں ہمدا پیا؟ نہ زندے ہے نظر ہمدا پیا ہے, نہ زخمی نظر ہمدا پیا ہے, تے نہ شہیدہ نظر ہمدا پیا. پتہ نہیں گیا کدے انجے میرے محبوب دی نظر اسمان وال اٹھی نا تو صحابی رسول نو فرشتے اسمانہ دے پانی نال غسل پا دے. حضور نے فرمایا یار میں تاں لبدا ودا مو میرا صحابی کدے گیا ہے حنظلہ اے تے اسمانہ تے گیا ودا ہے. واپس آیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل دسیا میرے محبوبہ اصل گل اے تہاڈا یار تہاڈا اے سجن اس ویلے اے گھروں چلے آئی جدوں بیوی نال ہم بستری کیتی سی تے غسل کرنا سی, غسل نہیں سی کیتا تہاڈے فرمان دے مطابق جامع جہاد چلے تے شہید ہو گیا ہے. اللہ نے حکم دیتا ہے اینو ہن زمین دے پانی نال غسل نہیں دیتا جائے گا, اینو اسمانہ دے پانی نال غسل دیتا جائے گا. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں کو آئی ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے. بتائی ہے جو نبی کا ہو جائے, مصطفیٰ کا جو ہو جائے بس اس کی کل خدائی ہے. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے, اور مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. رکھ لیا برم تیرا, رکھ لیا
حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے، ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے، حسن و حسین دونوں بھائی اس کے رو رواں ہیں، ان کے اندر ایسی خوشبو آئی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے۔ محترم سامعین، اللہ کا قرآن لرم کتاب کہہ رہی ہے جدوں تک میرے تو دور ہو جائے گا ذلت تیرا مقدر بن جائے گی، مینوں چھوڑ جائے گا، تیریاں برکتاں بھی اڑ جان گیاں، تیرے گھر دے سکون بھی اڑ جان گے، تیرے مال و زر دے سکون بھی اڑ جان گے، اور تیرے اندر رات سکون بھی نہیں رہے گی، ہر گیلی پریشانیاں گھیرے پا لے گی، دکھ تیرے گھیرے پا لے گی، مصیبتاں تینوں گھیرے پا لین گیاں۔ اگر چاہنا ہے سکھ دا زمانہ پا لویں، اگر چاہنا ہے سکون و راحت دا دور مل جائے، اللہ دا قرآن اندر مینوں پڑھیا کر۔ آج دی خبر ہے ایک قبرستان دے اندر سیلاب دی وجہ تو کر کے پانی آیا ہے، سیلاب دی وجہ تو پانی آیا تے قبراں تے پانی چڑھ گیا تے مدرسہ دے محتمیم نے طلباء نے محتمم نو عرض کیتی جی قبراں تے پانی آ گیا، چونکہ علاقے دے سارے مکان ڈہ گئے، ظاہر ہے قبراں تے پانی چڑھ گیا، قبراں بھی خراب ہونیاں ہونگیاں، پتہ نہیں کوئی انہاں قبراں دا پوچھنے والا ہی ہے کہ نہیں، تے سارے طالب علم جا کے پتہ کرنے ہیں قبراں دا کی حال ہے۔ جدوں قبراں تے گئے نا تے ایک قبر او ڈٹھی ہوئی نظر آئی تے وچوں صاف جسم نظر پہ آوے، جدوں دی تختی ویکھی تو 2017 دی وہ قبر آئی بنی ہوئی، یعنی 17 تو لے کے ہونے 22 5 سال ہو گئے، وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں 5 سال تو بعد بھی اگر وہ دی مٹی ڈھان دی وجہ تو کر کے جیڑا او دا جسم نظارہ عورت دی قبر ہے، او دا قبر دے وچوں آج بھی یعنی کہ کل دی گل ہے خوشبو آ رہی ہے، اور او دا جناب کفن بھی محفوظ ہے، اس عورت دا جسم بھی محفوظ ہے۔ پتہ کیتا بھی عورت کون آئی، نال ایک اور قبر ہے وہ بھی صحیح ہوندی پئی ہے، وہ بھی ڈھائے پئی تے او دی قبر دی بھی کفیت آئی جڑی اس عورت دی کفیت آئی، انہاں پتہ کیتا، انہاں کہ اے دی ماں دی قبر ہے تے اے دی دھی دی قبر ہے، اے جڑی دھی دی قبر ہے اس ماں منت مننی آئی اگر میری دھی پیدا ہوئی میں ان قرآن دا حافظ بناواں گی، اے بچی حافظہ بھی آئی تے عالمہ بھی آئی، تے ماں نے جڑا نیک ارادہ کیتا ہے آج 5 سال بعد قبر تو ڈان دی وجہ تو کر کے اللہ نے وکھایا ہے جنوں قرآن نال یاری ہوئے انہوں قبر بھی کچھ نہیں ہوندے تے جیڑی بچی آئی وہ دی قبر بھی انہیں محفوظ پئی ہے جی میں وہ دی ماں دی قبر محفوظ پئی ہے، ماں بھی نیک آئی تے دھی بھی نیک آئی۔ اللہ پاک نے آئی دے دور بھی کھا چھوڑے ہے منظر کہ انہوں دا میلہ بھی کفن میلہ، محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا، تو واقعی جس طرح میرے نبی نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، اے قبر جنت دے باغاں چوں باغ ہی نے یا جہنم دے گڑیاں چوں گڑا ہی نے۔ آج اللہ نے اکھاں نال وکھایا ہے کہ نیک لوگاں دی قبر نو اللہ نے جنت دا باغ بنایا ہے۔